السلام علیکم ناظرین۔ جنگ احد کے واقعات کا سلسلے وار بیان جاری ہے۔ پہلی قسط میں ہم کچھ باتیں اہم جنگ احد کے تعلق سے بتا چکے ہیں اور یہ تذکرہ سامنے آ چکا ہے کہ جنگ احد میں مسلمان 1000 کی تعداد میں تھے اور مکے کے کفار 3000 کی تعداد میں تھے۔ مسلمانوں میں سے 1000 میں سے 300 منافقین جو شامل ہو گئے تھے شروع میں، بعد میں واپس چلے گئے، تو اس طریقے سے صرف 700 مسلمان تھے جو 3000 سے جنگ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے، مقابلہ آرائی کے لیے قوت ایمانی کی بنیاد پر تیار ہوئے اور اس قدر جی جان سے اور جان توڑ کر لڑے کہ کفار کو ہزیمت ہوئی اور وہ بھاگتے نظر آئے۔ لیکن بھاگتے وقت وہ مسلمان جو درے پر تعینات تھے وہ وہاں سے ہٹ گئے اور سامان لوٹنے میں شامل ہو گئے۔ اس صورتحال کا فائدہ حضرت خالد بن ولید نے اٹھایا، جو اس وقت نوجوان تھے، جنگ کے ہنر سے اچھی طرح سے واقف تھے اور وہ ایک دستے کی نگرانی کر رہے تھے۔ دوڑتے دوڑتے واپس ہوتے ہوتے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس درے سے شامل داخل ہو کر کے مسلمانوں پہ جو اب مال لوٹنے میں لگے ہیں حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ واپس ہوئے اور درے کی طرف گھوم کر کے پہاڑ کے پیچھے سے اس درے کے اندر سے ہو کر کے آئے۔ اب یہ پہلی قسم میں بتایا جا چکا ہے کہ درے سے زیادہ تر مسلمان ہٹ گئے تھے، صرف 6-7 لوگ رہ گئے تھے۔ انہوں نے ان کا جی جان سے مقابلہ کیا، اس میں صرف ایک صحابی بچے، باقی سب شہید ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کیا تو مسلمانوں کی فوج 2 حصوں میں بٹ گئی اور مسلمان اور غیر مسلموں کی فوج ملا کر کے دونوں کو اگر دیکھا جائے تو 4 حصے ہو گئے۔ سب سے پیچھے جو رسول اللہ علیہ وسلم کا جہاں قیام تھا وہ حصہ تھا، آپ کے پاس کچھ مسلمان آپ کی حفاظت کے لیے تھے۔ پھر حضرت خالد بن ولید اور ان کا دستہ، پھر مسلمان، اور پھر وہ جو بھاگتے ہوئے غیر مسلم آگے بڑھ گئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ جنگ دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے نئے سرے سے، تو وہ بھی واپس آ گئے۔ تو اس طرح سے مسلمان بری طرح سے پھنس گئے اور جیتی ہوئی جنگ جو تھی وہ ہار میں بدلنا شروع ہو گئی۔ اس حملے کی توقع مسلمانوں کو معلوم نہیں تھی۔ ناگہانی طور پر یہ حملہ حضرت خالد بن ولید کے ذریعے سے کیا گیا اور بہت ہی سرعت کے ساتھ کیا گیا، بہت ہی تیزی کے ساتھ کیا گیا اور اس قدر شدید جنگ اس وقت ہوئی کہ اسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز چچا بہادر پہلوان، جنہوں نے جنگ بدر میں کفار کو بڑا نقصان پہنچایا تھا اور جو اس بات کے منتظر تھے کہ کسی طریقے سے ان سے بدلہ لیا جائے، ابو سفیان کی بیوی ہند خاص طور سے اس کی تمنائی تھی، اس نے ایک حبشی غلام کو تیار کیا تھا اسی کام کے لیے
کہ آگے جس وقت بھی جنگ ہوگی تمہیں کوئی اور کام نہیں کرنا، بس حمزہ کو قتل کر دینا ہے۔ تو وہ حبشی غلام جو تھا، بہت ہی وحشی اس کا نام تھا، تو بڑا زبردست نیزہ باز تھا اور بڑے نشانے کے ساتھ نیزہ پھینک کر کے مارنے کا کہ اس کو مہارت تھی۔ تو وہ اسی طاق میں لگا ہوا تھا کہ اس جنگ میں، جبکہ شدید قسم کی جنگ چل رہی تھی، حضرت حمزہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے جنگ کر رہے تھے، تو پہاڑی کے پیچھے کو غیر مسلم نے کھسکنا شروع کیا، تھوڑا تھوڑا اوپر کی طرف چڑھنا شروع کیا، تو حضرت حمزہ بھی ان کے پیچھے پیچھے تلوار چلاتے ہوئے بڑھے۔ تو جگہ کچھ خالی نظر آئی وحشی کو، اس نے پیچھے سے آپ کے اوپر حملہ کیا، نیزہ مارا، تو آپ کی کمر میں لگا اور وہ کمر میں نیزہ لگ کر کے جسم کے پار ہو گیا۔ آپ ظاہر ہے وہیں گر گئے اور جام شہادت نوش کیا آپ نے۔ عام طور پہ مسلمانوں میں اس وقت فطری طور پر سبھی فوجوں میں اس طرح کا احوال ہوتا ہے، افراتفری مچی، اور اس افراتفری کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا۔ تقریباً 70 مسلمان شہید ہوئے، اور اس بیچ میں ان شیطانوں نے یہ بھی مشہور کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو اس کا نتیجہ کچھ مسلمانوں کے لحاظ سے تو یہ نکلا کہ ان کو اور جوش آ گیا، اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، جس دین کی خاطر انہوں نے اپنی جان دے دی، تو ہم ہی رہ کر کے کیا کریں گے۔ انہوں نے اور تیزی سے لڑائی لڑی، ان میں کچھ لوگ شہید ہوئے اور کچھ لوگوں نے بے انتہا لوگوں کو نقصان پہنچایا۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹک گئے، اور یہ احساس ان کے دلوں میں پیدا ہوا کہ جب آپ نہیں رہے تو اب ہم کس کے لیے لڑیں۔ لیکن بہت ہی تیزی سے انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر سے انہوں نے اپنے آپ کو صف بندی کر کے لڑائی شروع کر دی۔ اسی درمیان میں کچھ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ گئے، ان کو موقع مل گیا آپ کے قریب جانے کا، آپ کے اوپر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ ایک پتھر آپ کے خود میں جا کے لگا، جس کی وجہ سے آپ کا خود کی ایک کڑی جو ہے آپ کے رخسار میں داخل ہو گئی اور آپ کا ایک دندان مبارک شہید ہو گیا۔ آپ نے سنبھلنا چاہا تو ایک گڈھا میں پاؤں آپ کا پڑ گیا، اس کی وجہ سے آپ گرے۔ صحابہ کرام نے سنبھالا، تیر اندازوں نے آپ کے اوپر تیر برسانے شروع کر دیے، لیکن صحابہ کرام نے اپنی پیٹھوں کو ڈھال بنا دیا اور اپنی پیٹھ پر تیر کھائے، اور بہت زیادہ جب جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بڑھی تو حضرت ام عمارہ ایک خاتون، انہوں نے زخمیوں کی مرہم پٹی کا کام چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں آ گئیں، اور وہیں کسی شخص کی گری ہوئی تلوار کو اٹھا کر کے انہوں نے تلوار سے وار کرنا شروع کر دیا لوگوں کے اوپر، اور بہت ہی تیزی اور تکراری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں فرمان ہے کہ اس دن تو میں ہمارا کے علاوہ کسی اور کو دیکھ ہی نہیں رہا تھا، چاروں طرف وہی نظر آ رہی تھی۔ یہ صورتحال تھی۔ بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں یہ شمع رسالت کو حفاظت سے رکھنے کے لیے، بچانے کے لیے پروانے جان نثار کر رہے تھے اپنی، اور کفار کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے آپ کو شہید کر دیں۔
جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ جتنا نقصان وہ پہنچا سکتے تھے انہوں نے پہنچایا، لیکن مسلمان چونکہ اب مستعد ہو گئے تھے، انہوں نے پھر پلٹ کے حملے شروع کر دیے تھے۔ تو اب پھر کفار کو یہ احساس ہونے لگا کہ شاید ہم پھر پھنس جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسا رعب ڈالا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم واپس آئیں، اور میدان جنگ چھوڑ کر کے انہوں نے بھاگنا شروع کیا۔ لیکن اب ان کا یہ بھاگنا احتیاط کے ساتھ تھا، اس انداز سے نہیں تھا جس انداز سے پہلے بھاگے تھے یہ۔ لیکن بہرحال انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا کہ باوجود اس کے کہ یہ اب نقصان پہنچا رہے تھے، اگر اور ذرا سی محنت کرتے، جد و جہد کرتے، کوشش کرتے، تو شاید پھر سے پورا جنگ کا محاذ جو ہے وہ اپنے حق میں کر لیتے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہونے دیا، اور ان کو ایسا خوف طاری ہوا ان احوال کو دیکھتے ہوئے سامنے۔ حالانکہ 70 مسلمانوں کو وہ شہید کر چکے تھے، لیکن خود ان کے یہاں بھی کافی لوگ مارے گئے تھے اور بہت سے زخمی ہوئے تھے۔ اس لیے انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ واپس ہو جانے ہی میں عافیت ہے، اور وہ اس طریقے سے واپس ہوئے۔ جنگ احد میں جو حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنے کو ملی وہ خاص طور سے قابل توجہ ہے۔ اس وقت جس وقت مسلمان افراتفری میں تھے اور ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، پریشان تھے کہ ہم کیا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ مقام جس جگہ آپ تھے اس کو چھوڑا اور اپنے خچر پر سوار ہوئے۔ حضرت عباس ان کے ساتھ تھے۔ آپ روکتے رہے، حضرت عباس آپ کو روک رہے تھے برابر، لیکن آپ برابر آگے بڑھ رہے تھے اور پیچھے سے آوازیں لگا رہے تھے رکنے کے لیے، مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے، ان کی ہمت بندھانے کے لیے۔ کیونکہ یہ شہرت ہو گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو کر دیے گئے ہیں، تو آپ نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ سب کے درمیان میں پہنچ کر کے اپنا وجود کا اظہار کریں اور اپنی آواز کے ذریعے سے لوگوں کو پتہ دیں کہ میں ابھی زندہ ہوں۔ تو آپ نے لوگوں کو آوازیں دینی شروع کی، کہا انا نبی وانا عبد المطلب ابن المطلب۔ انا نبی لا کذب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ وانا ابن عبد المطلب، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اپنے نبی ہونے کا بھی آپ نے حوالہ دیا اس جملے میں، اور اپنے عبد المطلب ہونے کا، اب ابن المطلب ہونے کا یعنی خاندان کا بھی آپ نے حوالہ دیا۔ دونوں حوالوں سے لوگوں کو احساس دلایا، اور آپ کی آواز سنی جب لوگوں نے تو لوگوں کو اطمینان ہوا، مطمئن ہوئے، خوش ہوئے، اور پھر سے ان کے اندر جوش بھرا۔ اسی جوش کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے کفار کے دلوں میں لرزہ طاری ہوا، اور ان کو یہ احساس ہونے لگا کہ جو کچھ نقصان ہم نے پہنچا دیا ہے، اگر ہم نے اور مزید نقصان پہنچانے کی لالچ میں رکے رہے تو پھر پانسا پلٹ جائے گا اور ہمارا اور زیادہ نقصان، بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ وہ واپس ہو جائیں۔ حالانکہ آگے بڑھنے کے بعد جب کافی پیچھے ہٹ گئے یہ، تو ان کو خیال ہوا کہ بھئی کیا کیا ہم نے، یہ غلطی کر دی۔
ہم کیوں اس طریقے سے چھوڑ کے چلے آئے؟ پھر انہوں نے رک کر کے مشورہ کیا، پھر سوچا کہ وہ واپس چلیں، لیکن پھر ہمت ٹوٹ گئی ان کی، کچھ اس وجہ سے کہ زخمی کافی لوگ ہو چکے تھے ان میں، اور کچھ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کا رعب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال ہی رکھا تھا۔ غرض یہ کہ جنگ احد کا نتیجہ ابتدا میں بہت اچھا نکلا، لیکن ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی اور مسلمانوں کی حفاظت کی، اور پھر ہارتی ہوئی بازی جو تھی وہ پھر سے جیت میں بدل گئی، اور کفار مکہ ہزیمت اٹھاتے ہوئے واپس اپنے شہر کی طرف ہو گئے۔ یہ جنگ احد کا احوال ہے جس میں مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا۔ آپ نے شہدائے احد کو احد پہاڑ کے دامن ہی میں دفن کیا وہیں، اور الگ الگ لوگوں کی جو داستانیں اس سلسلے میں ہیں وہ بڑی دل کو تقویت پہنچانے والی اور ایمان کشا واقعات ہیں، جو انشاءاللہ کسی وقت ہم الگ الگ شخصیتوں کے اعتبار سے بیان کریں گے کہ اس موقع پہ مختلف شخصیتوں نے کس کس طرح کی قربانی دی اور کس کس طرح کا جوش اور ولولہ دکھایا، پیش کیا۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ کسی اور موقع پر کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔